رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال موسى بن جعفر علیہم الصلاۃ والسلام افضل العبادت بعد المعرفت انتظار الفرج. صلوات علی محمد وعلی حضرات سے ابتداءً گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تو تلاوت فرما کر مرحوم سید عوض علی ابن سید سادات علی کی روح کو اصال فرمانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن آج کی تاریخ شہادت کی بھی تاریخ ہے، لہذا اس عظیم امام کا ذکر اور اس کی حدیث کا ذکر انشاءاللہ مرحوم کے لیے مزید ایصال ثواب کا باعث بنے. امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ جو بہت ہی مظلومانہ شہادت ہے کہ چند جملے انشاءاللہ مصائب میں بھی عرض کیے جائیں گے. لہذا ہم نے عنوان کے طور پر بھی آپ ہی کی امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، اور میں تو چند حدیثیں پیش کرتا، اگر فرصت رہی تو اور بھی جو پیش کروں گا. کبھی کبھی ہم تبرک کے طور پر جو ہے چند حدیثیں پیش کرتے ہیں شروع میں. آج شاید بہت زیادہ فرصت نہ ہو، چونکہ ایک تبرک جو ہے وہ بہرحال بعد میں آپ کو ملے گا، لیکن ایک تبرک ہے جو ممبر سے ملتا ہے، اور ممبر کا تبرک جو ہے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ امام کی شہادت کے موقع پر امام کا کلام ہمارے سامنے آئے. چونکہ امام کے تمام ائمہ اور تمام انبیاء کی جو اصلی میراث ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے یہ کہ امام نے کلام کے طور پر کیا ہمیں چھوڑا ہے ہمارے لیے، امام کی حدیث، اور دوسرے یہ کہ خود امام کی سیرت. میں جلدی سے کہہ کے گزر جا رہا ہوں، کوئی اس کا مقدمہ نہیں بنا رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے. اصلی ترین چیز آپ بھی اس پہ غور کریے گا اور سوچئے گا. اور ایک مجلس میں یہاں پہلے پڑھ چکا ہوں، آپ میں سے کافی لوگ رہے ہوں گے، اور آپ کے شہر کے اندر بھی 2 مجلسیں پڑھی تھی، تو آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجلس میں
جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے یہ مجھے اندازہ ہے، اور آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ کو اندازہ ہے۔ یاد تو دلانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یعنی یہ کہ عام طور سے ممبر سے لوگوں سے داد طلب کی جاتی ہے، یعنی تعریف طلب کی جاتی ہے، لیکن میں اس کی زحمت آپ لوگوں کو نہیں دوں گا۔ اگر آپ لوگ کرنا بھی چاہیں گے تو ہم اس انداز سے بات کریں گے کہ زیادہ کر نہ پائیں، کنٹرول کریں گے تھوڑا۔ لیکن جو دوسری چیز ہے جس کو ہم طلب کرتے ہیں، جس کی ضرورت ہے اس قوم کو اور معاشرے کو، وہ ہے فکر کرنا، کہ جب ہم 1 گھنٹے تک 1 گھنٹہ 5 منٹ انشاءاللہ 1 گھنٹہ 5 منٹ کے اندر گفتگو تمام کر لیں، 1 گھنٹے 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو 1 گھنٹہ اگر ہم فکر کر لیتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے سوچنا۔ اب ظاہر یہاں پہ بیٹھ کے کیا سوچے گا انسان، جب بھی انسان خاموش رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے، لیکن سڑک پہ آپ کیا سوچتے ہیں، دکان پہ کیا سوچتے ہیں، گھر میں کیا سوچتے ہیں، دسترخوان پہ کیا سوچتے ہیں، وہ تو معلوم ہے کیا سوچتے ہیں، لیکن یہاں فرش پہ اصل سوچنا، کیونکہ ہر سوچ عبادت نہیں ہوتی ہے نا۔ اور یہاں حدیث میں فرمایا کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، برابر بھی نہیں، 70 سال اگر 1 گھنٹہ انسان صحیح سے سوچ لے تو وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے۔ کب؟ اگر وہ سوچنا انسان کو بلند کر دے، اگر وہ سوچنا انسان کے ایمان کو بلند کر دے، اگر وہ سوچنا انسان میں قوت عمل پیدا کر دے، اگر وہ سوچنا انسان میں تحریک عمل پیدا کر دے، اگر وہ سوچنا انسان کے ایمان کو مضبوط کر دے، وہ سوچنا ہو جو انسان کو بہت ساری اعتقادی بیماریوں سے محفوظ کر لے، تو یقینی طور پر یہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور تبرکی کے طور پر آج پھر ایک اور حدیث پڑھ لیں، امام کاظم علیہ السلام کی خود حدیث ہے، ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ دلیل، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات جو ہے وہ پوری اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کوئی بات آپ گھنٹے بھر کتنی بھی تقریر کریں، لیکن اگر مضبوط دلیل نہیں ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر چیز کی دلیل ہے، وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ، عقل کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے پاس فکر ہو۔ دلیل العقل، میں یہ روایت آپ کو ذرا دے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے، جو روایتیں ہیں اس کا اعتبار، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ کے پڑھنا یہ کون سے مولانا ہے کہ جو دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھ کے پڑھنے بلکہ سننے کی عادت کریں، تاکہ جو چیز پڑھی جائے وہ معتبر ہو، ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر میدان وسیع ہو جاتا ہے، چونکہ اتنی ساری حدیثیں ہیں، سب حدیثیں تو کوئی عالم یاد نہیں کر سکتا، دسیوں ہزار اتنی ساری حدیثیں ہیں، اتنی بڑی نہج البلاغہ ہے، اتنی بڑی صحیفہ سجادیہ ہے، تو وہ تو کوئی سب یاد نہیں کر سکتا، اور جب یاد نہیں کرے گا تو پڑھ بھی نہیں پائے گا۔ لیکن اگر مجمع دیکھ کر سننے کی عادت کر لے تو پھر اہل بیت کے بہت سارے خزانے جو ابھی چھپے ہوئے ہیں وہ آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے تو وہ ناراض ہو رہے تھے کہ بھائی آپ یہ دیکھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ جب آئیں گے آپ کے لیے خاص کر میں دیکھ کے پڑھوں گا۔ تو ان کو مذاق میں کہتا تھا کہ بھئی آپ کب آ رہے ہیں مجلس میں، تاکہ میں کتاب تیار رکھوں اور کتاب دیکھ کر آپ کے سامنے پڑھوں۔ تو امام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ دلیل، یہ روایت جو ہے تحفۃ العقول کی ہے، صفحہ نمبر 406 پر، کہ لِكُلِّ شَيْءٍ دلیل، ہر شے کی دلیل ہے، وَدَلِيلُ الْعَاقِلِ التَّفَكُّرُ، اور عاقل کے عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ فکر کرتا ہو۔ عاقل اگر کسی کو بنتا، عاقل یعنی جو عقل رکھتا ہو، اصل انسان کے امتیاز ہی ہے عقل۔ اگر انسان کے پاس عقل نہیں ہے تو پھر جسم تو جانور بھی رکھتا ہے، کھاتا پیتا تو جانور بھی ہے، حرکت تو جانور بھی کرتا ہے، اپنے پسند کی چیزیں تو جانور بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ عقل ہے جو انسان کا امتیاز ہے، تو ہم عاقل ہونے پہ فخر کر سکتے ہیں، لیکن کیسے یہ معلوم ہو کہ ہم عاقل ہیں کہ نہیں ہیں؟
تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ دلیل العاقل التفکر، عاقل کے عاقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ فکر کرتا ہو، اور فکر کرنے کی دلیل کیا ہے؟ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصُّمْتِ، ہمارا سارا ہنر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کتنا زیادہ بول جائیں، لیکن امام فرماتے ہیں عاقل کی دلیل یہ ہے کہ وہ خاموش رہتا ہو۔ خاموشی عقل کی دلیل ہے، کیونکہ جب انسان بول رہا ہوگا تو اس کی قوت فکر کمزور پڑتی چلی جائے گی، اس کا ذہن کہیں اور بھی لگا ہے، اسے بولنا بھی ہے، تو پوری طریقے سے کنسنٹریٹ ہو کر وہ فکر نہیں کر سکتا۔ لیکن جب خاموش ہے تو خاموشی کی حالت میں پورا کنسنٹریشن اس کا کس کی طرف ہے؟ فکر کی طرف ہے۔ لہذا ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑا خاموش رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ زیادہ فکر کر سکیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے زیادہ فکر کرانا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے تاکہ حدیث کا ترجمہ کریں۔ اور یہ بات ضمناً اور عرض کرتے چلیں کہ اگر ہمارے مجمع کو، اگر ہماری مجلسوں میں، اگر ہمارے فرش اعضاء کو بجائے واہ واہ کرنے کے سوچنے کی عادت ہو گئی تو یقینی طور پر ہماری قوم دوسری تمام قوموں سے بلند ہو جائے گی۔ یہ واہ واہ کرنے سے ذاکر تو خوش ہو جاتا ہے لیکن قوم بلند نہیں ہو پاتی۔ لہذا ہم گزارش کرتے ہیں اپنے ذاکرین سے بھی، کرتے رہتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، اپنے شعراء کرام سے بھی۔ بعض شاعروں کو ہم نے دیکھا ہے بہت ہی عظیم شعر پڑھتے ہیں لیکن ذرا بھی تعریف کی فکر نہیں ہوتی، بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہ بے نیازی اچھی چیز ہے، تعریف سے بے نیازی اچھی چیز ہے، تعریف اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ پہ خاک ڈال دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ممبر پر ایک جھولے میں خاک لے کے بیٹھو اور کوئی تعریف کرے تو خاک ڈال دو، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی کہ تم تعریف پسند نہ کرو، تعریف پسند انسان نہ بنو۔ یہ نہ ڈھونڈتے رہو کہ کتنی تعریف ہوئی، کتنے لوگوں نے تعریف کی، پہلے تعریف کی، بعد میں تعریف کی۔ اگر کسی نے تعریف کر بھی دی ہے تو کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کا مطلب ساری تعریفیں اللہ کے لیے، جتنی بھی تعریفیں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے، البتہ ہمارے جیسے مولوی کو تو کوئی تعریف بھی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بھولے بھٹکے تعریف بعد میں کر بھی دے تو کہو الحمدللہ، یعنی میں تعریف کے لائق نہیں ہوں۔ یہ زبان بھی اللہ نے دی ہے، یہ فکر بھی اللہ نے دی ہے، یہ قوت گویائی بھی اللہ نے دی ہے، اساتید کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے، کتابیں بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، علم بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو میں کہاں تعریف کے لائق ہو گیا؟ جیسے ہی کوئی تعریف کرے کہ الحمدللہ الحمدللہ، ہے نا۔ اور اگر تعریف کرنے کا دل بھی چاہے تو پہلے ہمارے جو تعریف ہوتی تھی کیا ہوتی تھی؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھی میرے لیے نہ کہیں، اللہ کے لیے کہیں۔ ذاکر کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں، اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کے لیے کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ تو جو ہمارے یہ سبحان اللہ اللہ کے لیے کہیں گے تو عبادت ہو جائے گی۔ سننے والا الحمدللہ کہے گا، اپنی تعریف سن کے الحمدللہ کہے گا تو اس کے اندر ایک تو تکبر کی بیماری ختم ہوگی، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، اور اس توحید کے منبع سے متصل ہو جائے گا کہ جس کی طرف سے تمام چیزیں تعریف کے لائق بنی ہیں۔ ورنہ اگر اس حقیقت تک ہم نہیں پہنچے ہیں تو ہم نمازوں میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی تعریف کریں اور اللہ تک نہ پہنچے، اگر ہم کسی کی بھی دنیا کائنات کے کسی بھی انسان کی تعریف کریں، ہم لوگ تو کسی تعریف کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن جو تعریف کے لائق ہیں، جو اتنے تعریف کے لائق ہے کہ اللہ نے نام ہی ان کا محمد رکھ دیا ہے نا۔ محمد یعنی محمد، احمد یہ ہم سے بنا ہوا ہے، حمد یعنی تعریف۔ جو اتنے تعریف کے لائق ہے اس کی بھی اگر تعریف کریں، اور جو اتنے تعریف کے لائق ہے جس کی خود رسول اللہ تعریف کر رہے ہیں، یعنی ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو واقعاً تعریف کے لائق ہیں، جب ان کی بھی تعریف کریں تو تصور رہے
کہ ساری تعریف کی وجہ ذات پروردگار ہے۔ اگر یہ تصور ذہن سے نکل گیا تو پھر نماز میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ میں نے مشکل مرحلے میں ڈال دیا، دیکھیں سوچ کے مرحلہ شروع ہو گیا یہیں سے۔ اگر ہم رسول اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، رسول اللہ کی نعت کے معنی کی تعریف ہے، رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہوئے، امیر المومنین کا قصیدہ پڑھتے ہوئے اور امام کاظم علیہ السلام کی ہم تعریف کرتے ہوئے، اگر اللہم صلی علی محمد، اگر یہ تعریفیں کرتے ہوئے ہماری توجہ اللہ کی طرف نہ ہو اور اپنی زندگی میں ہم زندگی میں کسی بھی چیز کی تعریف کرتے وقت کسی پھول کی تعریف کر رہے ہیں، کسی چمن کی تعریف کر رہے ہیں، کسی خوشبو کی تعریف کر رہے ہیں، کسی چہرے کی تعریف کر رہے ہیں، تو اگر اس کے بنانے والے کی طرف ہماری توجہ نہ جائے تو لازمی طور پر ہم نماز میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیونکہ نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں سب اللہ کے لیے، تو سب تعریفیں اللہ کے لیے کب ہوں گی؟ کیونکہ تعریف تو ہم دوسروں کی کرتے ہیں، اللہ نے بھی تعریف کی ہے، اللہ نے تعریف کرنے کو کہا بھی ہے، لیکن یہ دو نقطہ ساتھ میں چل رہا ہو کہ جو تعریف کے لائق ہے اسی تعریف کرے بھی، لیکن اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھے کہ کس نے اس کو تعریف کے لائق بنایا۔ اگر یہ نقطہ ہمارے ذہنوں میں ہے تو ہماری توحید میں بھی کوئی خلل نہیں پڑے گا اور تعریف بھی ہو جائے گی۔ ہم بندے کا بھی شکر ادا کر لیں گے اور خالق کا بھی شکر ادا کر لیں گے۔ یہ روایت ہے، رسول اللہ کی بھی حدیث ہے اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یعنی اگر مخلوق قابل تعریف ہے تو اگر اس کی بھی تعریف نہ کرے تو اصل میں خالق کی بھی تعریف نہیں ہوگی۔ لیکن جب بھی کسی مخلوق کی تعریف کر رہے ہوں تو خالق کو نظر میں رکھیں۔ اگر خالق کو نظر میں رکھیں گے تو کبھی کسی ظالم کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ یہ نقطہ بھی ضروری ہے۔ اگر اپنے خالق کو نظر میں رکھیں گے تو حدیث پڑھ کے ہم کسی ظالم کی، کسی جابر، کسی دہشت گرد کی تعریف کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہماری قوم کے لیڈران یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایسی تعریفوں سے بچیں جو تعریف کے لائق نہیں ہیں، ہے نا؟ ایسے لوگوں کی تعریف کرنے سے بچیں۔ یہاں کسی کے اوپر طنز نہیں ہے، طنز وغیرہ کرنا بھی نہیں چاہیے، تمام انسانوں کے احترام ہے، دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کبھی دوسروں انسانوں پہ برا اثر ڈال رہے ہوں، تو ان کے لیے دعا کریں کہ ایسے حالات سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ خیر، مجھے یہ بات نہیں عرض کرنی تھی، یہ تو کہاں سے آ گئی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے۔ حدیث جو ہے وہ ساتویں امام کی ہے۔ امام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں کہ افضل العبادت بعد المعرفہ انتظار الفرج۔ یہ بھی حدیث تحفۃ العقول میں ہے۔ تحفۃ العقول بہت ہی نایاب حدیثوں کا مجموعہ ہے، ایک جلد میں بھی چھپتی ہے۔ جو ایک جلد میں چھپتی ہے اس کے صفحہ نمبر 403 پر یہ حدیث ہے، افضل العبادت بعد المعرفت انتظار الفرج، یعنی معرفت کے بعد، اب دھیرے دھیرے توجہ کریں، معرفت کے بعد سب سے زیادہ بڑی اور افضل عبادت کیا ہے؟ انتظار الفرج، فرج کا انتظار۔ اب انتظار الفرج کے کلمے سے آپ آشنا ہیں، تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا، تھوڑا حوصلے سے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ بالکل اسی طرح کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، صلی علی محمد۔ در حقیقت رسول اللہ کی حدیث کی یہ تھوڑا سی شرح ہے۔ رسول اللہ کی حدیث میں کلمہ یہ ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج، اتنا ہے کہ بہترین عبادت کیا ہے؟ فرج کا انتظار کرنا۔ امام نے آ کر رسول اللہ کی حدیث کی وضاحت کر دی کہ بہترین عبادت تو انتظار فرج ہے، لیکن کب؟ معرفت پروردگار کے بعد۔ معرفت کا کلمہ ہے، پروردگار کے نہیں، چونکہ معرفت وسیع ہے، معرفت کے کلمہ وسیع ہے، تو پہلے ذرا سا معرفت پہ توجہ کر لیں۔ معرفت کا لفظ آپ لوگ بہت سنتے ہیں، لیکن تھوڑا سا زیادہ وضاحت نہیں کرنی ہے تاکہ یہ حدیث کم سے کم سمجھ میں آ جائے۔ معرفت کے بعد سب سے زیادہ افضل عبادت ہے
فرج کا انتظار کرنا. معرفت کا لفظ بنا ہوا عرفان سے. عرفان کا لفظ آپ سنتے ہیں، عرفان، عارف. عربی میں دیگر زبانوں میں بھی ایسا ہے، لیکن عربی میں تھوڑا وسیع ہے کہ کسی بھی لفظ کے لیے ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جو عام طور سے زیادہ تر 3 لفظوں کا ہوتا ہے. کبھی کبھی 4 بھی ہوتا ہے، 5 بھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر 3 ہی کا ہے. یعنی 99% 3 حروف ہوتے ہیں. ان 3 حروف سے کتنے حروف بن سکتے ہیں؟ ایک سوال آپ لوگوں سے. دیکھیں ابھی مجلس میں بات، 3 حروف سے عربی کے 3 حروف سے کئی 100 لفظ بنتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ بہت سارے اس میں انگریزی داں ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک لفظ سے 4-5 لفظ، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو اور اس سے ملتے جلتے اور کئی سارے حروف بنتے ہیں. تو ہر ایک روٹ ورڈ سے 4-5-6-7 لفظ بنتے ہیں. سنسکرت میں تھوڑا زیادہ بنتے ہیں، فرینچ میں تھوڑا زیادہ بنتے ہیں. چونکہ یہ وسیع زبان ہے، مجھے آتی نہیں ہے سنسکرت اور فرینچ، لیکن تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے، اتنا معلوم ہے کہ کتنے سارے حروف بنتے ہیں، ہے نا. اردو میں بھی کئی سارے حروف بنتے ہیں، فارسی میں کئی سارے بنتے ہیں، لیکن عربی میں کئی 100 لفظ بنتے ہیں. 300 اور 350 بننے کا مطلب کبھی گنا نہیں ہے، لیکن ابھی گننا شروع کر دیں. کسی بھی طالب علم کو، اچھا ابتدائی طالب علم کو بھی آپ کھڑے کر کہیں کہ عین رے فے عرفہ سے کتنے لفظ بول سکتے ہیں، تو وہ 100-125 لفظ تو ایسے ہی بولتا چلا جائے گا. عرفہ، عرفہ، عرفو، عرفت، عرفت، عرفنا، عرفت، عرفتم، عرفتم، عرفت، عرفتم، عرفتن، عرفت، عرفنا، پھر یعرفو، یعرفان، یعرفون، تعرفو، تعرفان، تعرفون. یہ پورا سلسلہ ہے. تعرفین، تعرفان، تعرفون، وہ پورا سلسلہ یہ ہے. الگ الگ گردانیں میں نے صرف ابھی 1.5 گردانیں پڑھی ہیں، لیکن کئی ساری گردانیں اس طرح کی. ہر لفظ کے الگ معنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے علم، علم سے معلوم، معلومات، تعلیمات، تعلیم، معلمہ، معلم، یہ سارا کس سے بنا ہوا ہے؟ علم سے. اسی طریقے سے عین رے فیف، عین رے فے سے بنا ہوا ہے عارفہ، معرفت، تعریف. اسی سے کہتے ہیں تعریف، فلاں کی تعریف کریں، یعنی انٹروڈکشن کرائیں، یعنی پہچنوائیں. تو کسی چیز کو جب اچھی طریقے سے پہچانا جائے اس کو کہتے ہیں معرفت. سمجھیے، چونکہ معرفت کے کلمہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کی توجہ کم ہوتی ہے، حتیٰ ہمارے بچوں کی توجہ کم ہوتی ہے. تو کسی چیز کو جب اچھی طریقے سے پہچان لیا جائے اس کو کہتے ہیں معرفت. اب امام نے معرفت کا صرف لفظ استعمال کیا، یہ نہیں بتایا کس کی معرفت، ہے نا. کیونکہ اگر کہہ دیتے کس کی معرفت تو یہ معرفت فقط وہیں پہ آ کے سمٹ جاتی. لہذا یہ لفظ وسیع رکھا ہے. تو معرفت میں سب سے زیادہ معرفت کے لائق کون ہے، یہ انسان کو طے کرنا ہے. اب یہ انسان کی جیسی معرفت ہوگی ویسے ہی وہ کسی کو معرفت کے لائق سمجھے گا. کوئی اپنے باپ کو سب سے زیادہ معرفت کے لائق سمجھتا ہے نا. کوئی اپنے خاندان کے کسی بزرگ کو، اپنے خاندان کے بزرگوں کو یاد رکھو، پہچانتے رہو، بار بار ان کے بارے میں قصے کہانی سناتا رہتا ہے. کوئی اپنے وقت کے بڑے عالم کو معرفت کا لائق سمجھتا ہے، کوئی مرجع کو معرفت کا لائق سمجھتا ہے، کوئی رہبر کو معرفت کا لائق سمجھتا ہے، کوئی اور آگے بڑھتا ہے اپنے امام زمان کو معرفت کے لائق زیادہ سمجھتا ہے. اب یہ حدیث تو آپ کو یاد آ گئی ہوگی نا کہ من مات ولم، بولیں آپ، یعرف، یعرف یعنی وہی معرفت. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے تو اس کی موت جہالت کی ہو. یعنی پہچان یعنی اچھے طریقے سے پہچان. تو امام نے کہا کہ معرفت کے بعد بہترین عمل، افضل ترین عمل ہے عبادت، انتظار الفرج. تو معرفت کو عام رکھا. اب انسان کو خود طے کرنا ہے کہ کس کی معرفت زیادہ ہو. اپنی معرفت سے وہ طے کرے کہ کون معرفت کے لائق زیادہ ہے. معرفت سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ علم بھی ہے. تھوڑا نزدیک کا ہے، بالکل ایک معنی نہیں ہے، نزدیک کا ہے. یعنی اس کے بارے میں جانکاری، علم کے بارے میں جانکاری، اور معرفت کے معنی پہچان، کسی کے بارے میں جاننا اور کسی کو پہچاننا. تو علم و معرفت کبھی کبھی ساتھ میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم بیٹھ کے طے کریں کہ علم و معرفت کے لائق کون سی ذات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس چیز سے، جس علم سے ہمیں زیادہ پیسہ مل جائے وہی علم کے لائق ہے، وہی معرفت کے لائق ہے.
کیونکہ ہم نے اپنی پوری زندگی کا معیار کیا قرار دیا ہے؟ پیسے کو۔ ہم نے اپنی پوری اللہ کی دی ہوئی تمام قوتوں اور تمام صلاحیتوں کو سمیٹ دیا ہے کہاں پر؟ پیٹ میں، ہے نا؟ پیٹ سے زیادہ قیمتی چیزیں اللہ نے اسی جسم میں دی ہے، لیکن پیٹ میں سمیٹ دیا ہے۔ یا پھر اپنے وجود کے باہر گھر، مکان، گاڑی، جس نے اپنی پوری زندگی کو گاڑی، گھر، مکان اور پیٹ تک سمیٹا ہوا ہے، تو وہ علم معرفت میں بھی وہی چیزیں زیادہ سمجھے گا جس سے پیسہ زیادہ کما سکے، ہے نا؟ لہذا تب مولوی کے گھر میں جا کے پوچھیں کہ تم اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ کہا ڈاکٹر یا انجینئر۔ کیوں؟ میڈیکل سائنس تو علم ہے نا، میتھمیٹکس تو علم ہے نا، کیمسٹری اور فزکس تو علم ہے، تو علم سے ڈاکٹر انجینئر کیوں صرف بنانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ اس میں پیسہ زیادہ کمائے گا۔ دیکھیں ڈاکٹر انجینئر بننا برا نہیں، بہت اچھی چیز ہے، خدمت ہے، بہت اچھی خدمت ہے، لیکن صرف پیسے کے لیے اگر کیا جائے تو اصل میں وہ پڑھائی اہم نہیں ہے، وہ پیسہ زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے ان کو یہ اہم نہیں کہ سال بھر پڑھائی کیا کی ہے یا پڑھنے کے بعد کتنا سیکھا ہے، علم کا انسان کے وجود پہ اثر کتنا ہوا ہے۔ مثلا ایک انسان میتھمیٹک پڑھے اور اس کے اندر ذرا بھی سنجیدگی نہ ہو تو اس کا مطلب کہ میتھمیٹک نہیں پڑھی ہے، چونکہ میتھمیٹک ایک ایسا علم ہے جو انسان کو سنجیدہ بناتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس اعتبار سے اچھا ہے کہ ذاکرین بھی تھوڑا میتھمیٹک پڑھیں، مولوی لوگ بھی تھوڑا میتھمیٹک پڑھیں، تھوڑا قوم کو سنجیدہ بنائیں، خود بھی سنجیدہ ہوں۔ چونکہ میتھمیٹک پڑھتے پڑھتے، فارمولے حل کرتے کرتے ایک مرتبہ حل نہیں ہوا، دوبارہ حل نہیں ہوا، تو انسان کو دیکھا کبھی میتھمیٹک کے سوال حل کرتے جب بچہ بیٹھتا ہے کتنا سنجیدہ ہو جاتا ہے؟ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو میتھمیٹک کے لیے ہے ایک مضمون ہم نے اپنے پڑھا تھا کچھ 24-25 سال پہلے جب بی اے کر رہے تھے، تو آف اسٹڈیز کر کے ایک مضمون تھا، اس میں الگ الگ علم کا فائدہ بتایا گیا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میتھمیٹکس میک مین گریو، سنجیدہ اور کیا باوقار بنا دیتی ہے۔ جیسے ہسٹری کی ہسٹری میک مین وائز، ہسٹری انسان کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ جو ہسٹری انسان پڑھتا ہے نمبر کے لیے نہیں، اگر تاریخ سمجھنے کے لیے انسان پڑھتا ہے تو اتنے ساری جب ہسٹری پڑھے گا، ان کے تجربات جب پڑھے گا تو انسان خود بھی عقل مند ہو جائے گا۔ تو ہر علم کا انسان کے وجود پہ کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ اگر انسان کے وجود پر علم کا اثر نہ پڑ رہا ہو تو یہ سمجھو کہ اس نے اپنے پورے وجود کو صرف اپنے پیٹ کو سمجھا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو علم اس لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میتھمیٹک میں کیا ہوتا ہے، انجینئرنگ میں کیا ہوتا ہے، یعنی طبیعت اور نیچر کے اصولوں کو پہچاننا۔ میڈیکل سائنس میں کیا ہوتا ہے، جسم کے کچھ اصولوں کو پہچاننا کہ جسم مریض کیسے ہوتا ہے اور مریض ہونے کے بعد اس کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں دو ہی چیز پڑھائی جاتی ہے نا، کہ ایک جسم، چاہے انسان کا جسم، چاہے جانور کا جسم، حتیٰ کبھی جو ہے کوئی پیڑ پودا، وہ مریض کیسے ہوتے ہیں، کن وائرس سے، کن بیکٹیریا سے، اور پھر مریض ہونے کے بعد ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو جسم کے بارے میں پڑھنا میڈیکل سائنس ہے، نیچر کے بارے میں پڑھنا یہ فزکس ہے اور دوسرے علوم ہیں، نیچر کے قانون کے بارے میں پڑھنا یہ بھی جو ہے میتھمیٹکس سمجھ لیجیے آپ ہے۔ لیکن ہے کس چیز کے بارے میں پڑھنا، ایک قانون ہے کہ علم، کوئی بھی علم اتنا ہی محترم ہے جتنا معلوم محترم ہے۔ تھوڑا سا علمی بحث ہو گئی 2 منٹ کے لیے، معاف کیجیے گا، لیکن اس پہ توجہ کریں اور تھوڑا عادت بھی کریں علمی باتیں سننے کی، تاکہ علمی باتیں آپ تک پیش کی جائیں۔ علم اتنا ہی محترم ہے جتنا معلوم محترم ہے۔ معلوم یعنی جس کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، توجہ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ ہی زیادہ محترم نہیں، علم کیسے زیادہ محترم ہو جائے گا؟ اب یہ کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب محترم ہے، ہم کسی کی بے احترامی نہیں کرتے، چاہے کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، سمندر ہو، سمندر کے اندر ہو، فلکیات ہو، سیارے ہوں، ستارے ہوں، آسمان کی چیزیں ہوں، زمین کی چیزیں ہوں، جسم ہو، درخت ہو، سب محترم ہے، اللہ نے جو بنایا ہے محترم ہے۔ لیکن جتنا محترم معلوم ہوگا اتنا ہی محترم علم ہوگا۔ اب معلومات کے درجات بتائے گئے ہیں، اس معلومات میں سب سے زیادہ پست چیز کیا ہے؟ جمادات۔ جمادات یعنی جو ٹھہری ہوئی چیزیں ہیں، جس میں جمود ہے،
جو بڑھ نہیں سکتی، جو لاکھوں سال سے اگر ایک پہاڑ ایک جگہ رکھا ہوا ہے تو وہیں پہ پڑا ہوا ہے، پتھر ایک ہے تو پتھر ہی پڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ملینوں سال کے کیمیکل اثرات سے اور شعاؤں کے اثر سے بعض پتھر تھوڑا سا رنگ تبدیل کر دیں، لیکن رہیں گے پتھر ہی۔ اگر ایک معمولی پتھر عقیق میں تبدیل ہو جائے تو عقیق بھی پتھر ہی ہے، تھوڑا رنگ تبدیل ہو گیا، وہ بھی لاکھوں سال لگتے ہیں ان تبدیلیوں میں، تو وہ پتھر ہے۔ جب امیر المومنین کے پاس کوئی فقیر آیا اور امام نے کہا کہ دے دو اسے ایک تھیلی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ اچھا ہے، صلوات پڑھتے رہیں، واہ واہ نہ کریں لیکن صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ فقیر آیا، کہا کہ دے دو اس کو ایک تھیلی، تو پوچھنے والے نے پوچھا، جو خزانے کا مالک انچارج تھا، کہ کون سی والی تھیلی دیں، وائٹ والی دیں یا گولڈن والی دیں، یعنی سلور دیں یا گولڈ دیں؟ تو کہا جو بھی جس سے اس کی ضرورت بہتر طریقے سے پوری ہو جائے وہ دے دو، کیونکہ میری نگاہ میں وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے تو زمین ہی کا حصہ۔ تو جمادات کچھ بھی ہوں، خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں، بعض خواتین زیورات کو اپنے لیے زینت سمجھتی ہیں، زینت ایک حد تک ہے، اچھا لگنے کے لیے ٹھیک ہے، ایک حد تک مردوں کی بھی اجازت ہے، لیکن اتنا نہیں کہ سونا پہن کے ٹہلنے لگیں۔ زینت اچھی چیز ہے، مردوں کے لیے کہا گیا کہ تم بھی اس حد تک زینت کرو، صاف کپڑے پہنو، اچھے لباس پہنو، ایک آنکھ انگوٹھی ہو، مومن کی علامتوں میں سے ہو کہ ایک آنکھ انگوٹھی وہ پہنے ہوئے ہو، عقیق کی انگوٹھی ہو مثلاً پہنے ہوئے ہو، مومن کی علامتوں میں سے، اس حد تک تم بھی زینت کرو۔ خواتین بھی زینت کریں، اس لیے زینت کریں تاکہ ایک دوسرے کو اچھے لگیں، نہ یہ کہ غرور کریں، نہ یہ کہ فخر کریں، نہ یہ جا کے شادیوں میں کہیں کہ نہیں میں نے زیادہ زیور پہنا ہے تو میں زیادہ بہتر ہوں، اور آپ جو ہے اچھا کپڑا زیادہ پہن کے آئے ہیں تو زیادہ اچھے ہیں۔ اگر کوئی زیور سے اور کپڑے سے اور مکان سے اور گاڑی سے فخر کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میٹل سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس کے رنگ میں نہ ہے، اس کو سمجھے یہ بیچارہ کاٹن سے بھی زیادہ حقیر ہے، کہ کاٹن کا کپڑا تھوڑا کلر اچھا کر دیا گیا ہے، تھوڑا کمپنی اچھی ہے تو یہ کاٹن سے زیادہ پست ہے۔ کاٹن کے کھیت دیکھا ہے، کاٹن لگی ہوتی ہے، گجرات میں جا کے دیکھیں، تو یہ انسان جو کپڑے پہ فخر کرتا ہے وہ کاٹن سے پست ہے، وہ انسان جو گاڑی پہ فخر کرتا ہے وہ میٹل سے زیادہ حقیر ہے، وہ انسان جو اپنے مکان پہ فخر کرتا ہے وہ اینٹ پتھر اور غارے اور رنگ سے زیادہ حقیر ہے، وہ خاتون جو اپنے لباس اپنے زیور پہ فخر کرتی ہے وہ میٹل سے زیادہ پست ہے۔ اللہ نے انسان کو بلند بنایا ہے۔ امیر المومنین کی طرف منسوب ایک بہت پیارا شعر ہے، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں یہ سب تبرک ہے، ہاں یہ لیے جائیے، اب یہ تھوڑا محفوظ کرتے جائیے۔ امیر المومنین سے منسوب یہ شعر ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک طول عالم الاکبر، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک معمولی سا جسم ہے جو ہاتھی کے مقابل میں چھوٹا ہے، جو جراف کے مقابل میں چھوٹا ہے، جو پہاڑوں کے مقابل میں بہت چھوٹا ہے، جو ستاروں اور سیاروں کے مقابل میں تو بہت ہی چھوٹا ہے، وہ بھی جرم ہے، تو بھی جرم ہے، زمین بھی جرم ہے، تو بھی جرم ہے، ہاتھی بھی جرم ہے، ویل مچھلی بھی جرم ہے، تو بھی جرم ہے، تو کیا تو ان سب کے مقابل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے؟ وَفِيكَ طَوَلْ عَالَمُ الْأَكْبَرِ، تیری ذات میں عالم اکبر لپٹا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، صغیر سمجھتا ہے، تیری ذات میں اکبر، عالم اکبر، سب سے بڑی کائنات، یہ پوری کائنات جس کو اگر ایک نگاہ سے دیکھا جائے تو پوری کائنات میں زمین ایک معمولی سے ذرے کے برابر ہے، جیسے پیسیفک اوشن کے کنارے ایک ذرہ پڑا ہوا ہو، اتنی چھوٹی سی یہ زمین ہے۔ تو اللہ کی یہ پوری کائنات، اس کو امیر المومنین کی نگاہوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات چھوٹی ہے، عالم اصغر ہے، اور انسان جو ہے وہ عالم اکبر ہے۔ انسان میں عالم اکبر لپٹا ہوا ہے، لیکن لپٹا ہوا، توجہ کریں یہاں پہ ایک نقطہ بھی ہے کہ لپٹا ہوا ہے، یعنی جب تک اسے کھولو گے نہیں تمہیں ملے گا نہیں۔ لپٹی ہوئی چیز لپٹی رہے گی، اگر قالین لپٹی رہے تو آپ اس پہ بیٹھ نہیں سکتے، اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس پہ کھانا نہیں کھلا سکتے، اس پہ آرام نہیں کر سکتے۔ لپٹی ہے تو لپٹی ہے، لپٹی ہوئی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
انسان کا ہنر ہے کہ لپٹی ہوئی چیز کو کھولے، تو انسان کی ذات میں عالم اکبر لپٹا ہوا ہے۔ امیر المومنین کی طرح تو نہیں کھول پاؤ گے، رسول اللہ کی طرح تو نہیں کھول پاؤ گے، امام کاظم علیہ السلام کی طرح تو نہیں کھول پاؤ گے، لیکن کم سے کم قاسم سلیمانی اتنا کھولنے کی کوشش کرو، اتنا تو کرو، رہبر انقلاب کی طرح کھولنے کی کوشش کرو کہ دیکھو ایک معمولی انسان جو واقعاً اپنے آپ کو معمولی سمجھتا تھا، اس نے جو اپنے آپ کو کھولنا شروع کیا تو کتنا عالم اکبر کھلتا چلا گیا، کھلتا چلا گیا۔ تو چھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں انسان پڑھتا ہے یہ جمادات ہیں، جمادات کا درجہ سب سے نیچے ہے، کیونکہ اس میں حرکت نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ بڑھ نہیں سکتا، وہ پنپ نہیں سکتا، اس میں کوئی گروتھ نہیں ہے، اس لیے سب سے نیچے ہے۔ دوسرے نمبر پہ نباتات ہیں، نباتات یعنی درخت وغیرہ جو بڑھتے ہیں، پھولتے ہیں، پھلتے ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھل دیتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، تو دوسرے درجے پہ ہوئے۔ تیسرے درجے پہ ہوئے حیوانات، حیوانات جو بڑھتے بھی ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ان کے اندر ہوتی ہے، درختوں سے تھوڑا چھوٹے ہوتے ہیں، تو درختوں سے ان کو کم ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، درختوں سے چھوٹے تو ہوتے ہیں لیکن درخت حرکت نہیں کرتا، جانور حرکت کرتا ہے۔ درخت اپنے فائدے اور نقصان کو زیادہ نہیں پہچانتا، جانور اتنا پہچانتا ہے، لہذا چھوٹا ہے لیکن اس سے بہتر ہے۔ تیسرے درجے کا ہو گیا کیا؟ حیوان۔ اور سب سے ٹاپ درجے پہ اس دنیا میں کس کو قرار دیا گیا؟ انسان کو، وہی جو عالم اکبر رکھتا ہے، جو جانوروں کے سامنے چھوٹا ہے، جو پوری کائنات میں بہت ساری چیزوں کے سامنے چھوٹا ہے، لیکن چھوٹے ہونے کے بعد بھی وہ سب سے بڑا ہے۔ صرف بڑا نہیں ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اختیار میں دے دیا گیا ہے، تمہارا غلام بنا کے دے دیا گیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہارا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اللہ نے عقل دی ہے، اس کے ذریعے سے چاہو تو بڑے ہو جاؤ، بڑے ہو جاؤ۔ تو معلوم انسان ہوا۔ اب اگر کوئی جمادات کے بارے میں پڑھتا ہے تو معلوم کیا ہوا؟ جو معلوم جیسا ویسے علم۔ میں یہاں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، سب کی ضرورت ہے، یہ توجہ رکھے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ حاصل نہ کیا جائے تو، اور وہ معاشرے کی، یہ ایک شرعی مسئلہ، بیچ میں غور سے سن لیں بریکٹ میں، یہ شرعی مسئلہ کہ اگر معاشرے کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس کا انجام دینے والے لوگ موجود نہیں ہیں تو وہ واجب ہو جائے گا، واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں تو آپ کے اوپر سے واجب ہٹ گیا، لیکن اگر کوئی انجام نہیں دے رہا ہے تو پھر سب کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں واجب کفائی صرف کفن بنانا ہے، صرف دفن کرنا ہے، صرف غسل دینا ہے، لیکن کچھ لوگ تو کر رہے ہیں لہذا ہمیں ضرورت ہے، ہاں ہٹ گیا۔ نہیں، اگر جو ہے اگر جوتا سلنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ بھی ایک ضرورت ہو جائے گی، کپڑا سلنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ بھی انسانوں کی ضرورت ہوگی، انسان ننگے نہ ٹہل رہے ہوں تو وہاں پر واجب ہو جائے گا، تاکہ کچھ لوگوں کو بنائیں جو آ کر اس ضرورت کو پورا کریں۔ لیکن اگر پورے معاشرے میں الہی علم دینے والا کوئی نہیں ہے، واجب کفائی سب ایک درجے کا نہیں ہوتا، جوتا بنانا، کپڑا بنانا، بھینس پالنا، یہ کام کرنا وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اگر انسان اچھی نیت سے کرے تو عبادت بن سکتا ہے، لیکن معلوم جتنا زیادہ اہم ہوتا چلا جاتا ہے علم بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ بتائیں کہ اس دنیا میں تو 4 معلومات ہم نے بتا دیے، لیکن کچھ اور بھی معلوم ہے؟ دیکھیں، ہم نے آپ کو تعریف کرنے کے لیے تو نہیں روکا، لیکن سوچنے کے لیے روکا ہے، تو رکے کیوں؟ معلوم کچھ اور بھی ہے۔ تو معلومات کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ معلوم رسول اللہ کی ذات بھی ہے، معلوم انبیاء کی ذات بھی ہے، یعنی جس کے بارے میں علم ہو وہ معلوم ہے۔ معلوم امیر المومنین کی ذات بھی ہے نا؟ تو جیسے جیسے معلوم کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کے بارے میں جو علم حاصل کیا جائے گا اس کا بھی درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کائنات کی میں سب سے زیادہ عظیم معلوم کیا ہے کہ جس کا علم حاصل کرنا سب سے بڑا علم ہو جائے؟ جب کائنات میں درجات ہیں تو کوئی ذات وہ بھی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جب اس کائنات کا علم حاصل ہوگا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔
اب اس کا پورا علم تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کائنات کے بنانے والے کا، اس کو تھوڑا سخت لفظ ہے طالب علمی کی زبان میں، اس کو ہم نہیں استعمال کرتے، آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، لیکن اس کو آسان کر کے کہ اللہ کی حقیقی ذات کو تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، لیکن معرفت ایک حد تک کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ اصول کافی کی حدیث ہے کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، رسول اللہ فرما رہے ہیں اے اللہ تیرے بارے میں جتنا تیرا حق ہے وہ معرفت تو ہم بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ، اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ کے پہلے جملے میں ہے، الحمدللہ الذی، یہ جملے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کوشش کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کا حق ادا نہیں ادا کر سکتے، جو بہت زیادہ، یہ ہم جیسے معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ امیر المومنین جیسا انسان کہہ سکتا ہے جس نے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہو، وہ کہے تو اس کی زبان سے بہت اچھا لگتا ہے کہ تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے میرے پروردگار، تیرا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ پھر یہ جو ایک حدیث دوسری ہے، اب دیکھیں کچھ حدیثیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ پھر وہ حدیث کیا ہے، یہ حدیثیں جمع کی جاتی ہے، اکٹھا کی جاتی ہے، انکار نہیں کیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب چہل حدیث میں ان دو حدیثوں کو جمع کر کے نتیجہ نکالا ہے۔ ایک حدیث کہتی ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، ہے نا حدیث یہ حدیث۔ اب ایک حدیث سن کے دوسری حدیث بھلا نہیں دیں، یا اگر ایک سنیں تو دوسری کو جھٹلا نہیں دیں، انکار نہ کر دیں، دونوں سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف یہ کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے ولی کے، دوسری طرف معتبر کتاب میں اصول کافی میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کا علم تو کسی کو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی معرفت جو ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ اللہ کی صفات سے، اور اللہ کی صفات میں کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں تک رسول اللہ اور امیر المومنین پہنچے، کوئی بھی نہیں۔ معرفت ہے لیکن کس کی معرفت؟ صفات کی معرفت۔ آپ کے ذات کی معرفت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حتیٰ رسول اللہ کو بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بہرحال رسول اللہ ہمارے لیے لامحدود ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو محدود ہے نا۔ آپ کا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ محدود بھی ہو لامحدود بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس طرح ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے سمندر کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ شاید 20-30% لوگوں نے دیکھا ہو۔ آپ بامبے کے سمندر پہ، ہم نے بہت سارے سمندر دیکھے دنیا کے، تو آپ بامبے کے سمندر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں تو جب سمندر کے کنارے کھڑے ہوں گے تو سمندر لامحدود دکھ رہا ہوگا۔ آپ کہیں میرے گاؤں میں جو تالاب ہے وہ تو محدود ہے، وہ تو دکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو جھیل ہے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی پھر بھی اس کا آخری سرا کہیں نہ کہیں میں معلوم ہے کہ ہے، دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سمندر تو لامحدود دکھ رہا ہے۔ جب سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کو دیکھیں گے تو وہ لامحدود دکھے گا، لیکن اگر پورے ورلڈ میپ میں آ کے سمندر کو دیکھیں گے، توجہ کیا آپ نے، تو پوری دنیا کے نقشے میں سمندر محدود دکھے گا کہ کتنا ہی بڑا صحیح۔ مثلا پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے 200 سے زیادہ ملک جو ہے اس کے اندر ڈال دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ سب اسی میں ڈوب جائے گا۔ ہے بڑا ہے نا پیسیفک اوشن، انڈین اوشن نہیں، اٹلانٹک اوشن نہیں، پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے، آدھی دنیا تو صرف وہی پیسیفک اوشن ہے، پھر آدھی دنیا میں اٹلانٹک بھی ہے اور انڈین اوشن بھی ہے اور 200 ملک بھی ہیں۔ تو اگر 200 ملکوں کو لے جا کے پیسیفک اوشن میں ڈال دیں تو سب کیا ہو جائے گا؟ سب اس کے اندر چلا جائے گا، اتنا بڑا ہے۔ اس سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہوں گے تو ارے یہاں تو میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے 4000 کلومیٹر دور تک بھی اگر دیکھ لوں تب بھی وہ لامحدود دکھائی پڑے گا، 5000 کلومیٹر دور تک بھی اگر ہماری نگاہیں دیکھیں تو بھی وہ لامحدود دکھائی پڑے گا۔ ہاں آپ کتنا بھی دوربین لگا کے دیکھیں وہ لامحدود دکھائی پڑے گا، لیکن جب پوری دنیا کے نقشے میں دیکھیں گے تو محدود ہوگا کہ بھی یہاں جاپان کے یہاں سے شروع ہوا تو وہاں امریکہ میں ختم ہو جائے گا، ہے نا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب رسول اللہ کو ہم لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جب امیر المومنین کے کمالات کو ہم اپنے معمولی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں لامحدود دکھتے ہیں، لیکن جب اس پوری کائنات میں الہی خلقت کے نظام میں دیکھا جائے تو اللہ کے سامنے سب محدود ہے، سب کا علم محدود ہے، سب کی ذات محدود ہے، سب کے کمالات محدود ہیں۔
اسی لیے جتنے محدود ہیں جو تعریف کے لائق ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو رسول اللہ بھی کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ بھی محدود ہیں، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ تو محدود میں لامحدود کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ قانون ہے۔ ذات، صفات آ سکتی ہیں، معرفت ہو سکتی ہے، صفات کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ذات نہیں آ سکتی۔ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ ذات پروردگار ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تیری معرفت کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی نے تو ایک جملہ کہا تھا، میں نے مثال دی تاکہ آپ کو سمجھ میں بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو لامحدود کو کبھی بھی اس کی ذات کو نہیں پہچان سکتے، پھر پہچانا کیا جائے گا؟ پہچانی صرف صفات جائیں گی، اور صفات میں جو جتنا صفات پہچان لے اتنا ہی انسان معلوم جتنا بڑا ہے عالم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا۔ توجہ کریں، چونکہ اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کی ذات کی صفات بہت زیادہ ہیں، وہ سمندروں اتنی نہیں ہے، وہ دریاؤں اتنی نہیں ہے، وہ انسان کے جسم اتنی نہیں ہے، وہ نیچر جیسی نہیں ہے، لامحدود ہے۔ جتنا پہچانتے جائیں گے اتنا ہی انسان معلوم بڑا ہوتا جائے گا، تو علم والا بھی عظیم ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ہم سب جتنے بھی علم حاصل کر رہے ہوں کالج میں، یونیورسٹی میں، حوزے میں، وہ فقط علم کا قطرہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن علم کا حق ادا کرنے والی ذات جس نے ہماری نگاہوں سے لامحدود علم حاصل کیا وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ امیر المومنین کی ذات ہے، کیونکہ انہوں نے صفات کا علم حاصل کیا ہے۔ ذات تک تو کوئی نہیں پہنچے گا، لیکن صفات پروردگار کو حاصل کیا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ کتنا زیادہ صفات پروردگار کو حاصل کیا ہے؟ صفات کا قانون، بہت توجہ کرے اس نقطے پر عزیزو، صفات کا قانون یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ اللہ کی صفت کو پہچانتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرتا چلا جائے گا۔ صفات یوں نہیں ہوتی کہ کتابوں میں لکھی جائیں، صرف ذہنوں میں ہو، صرف زبان پر ہو، صرف تقریروں میں ہو، نہیں، جتنا صفات پیدا ہوتی جائیں گی، جتنا صفات کا علم ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ صفات اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ انہی صفات کے پیدا ہو جانے کا نام ہے فضائل۔ مجلسوں میں فضائل سنتے ہیں نا، ذاکروں کے گڑھے گڑھائے فضائل اور ہوتے ہیں، اور وہ فضائل جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بیان کیے ہیں وہ اور ہیں۔ جو ہے نا، ہماری قوم میں اگر اتنے سارے نصیریت کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، ملنگیت کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، دین چھوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ صحیح فضائل نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر صحیح فضائل بیان ہوتے تو فضائل کے نام پر ان کے وجود سے فضیلتوں کی خوشبو بھی آتی، توجہ ہمارے کمالات بھی ہوتے، بندگی بھی ہوتی، عبادت بھی ہوتی، تقوی بھی ہوتا، حکمت بھی ہوتی، علم بھی ہوتا۔ فضائل یہ ہیں، فضائل ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں بٹھا کے اور اس کو نقطہ بنا کے اس کو واہ کے لائق بنانا، اس کو فضیلت نہیں کرتے۔ فضیلت اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے، جیسے پھول خوشبودار ہے، پھول کو تھوڑی دیر اپنے پاس آپ رکھیں گے تو آپ کے کپڑے میں خوشبو آنے لگے گی، ہے نا، اور اس پھول کو لگا کے آپ کہیں جائیں گے تو آپ کے سامنے خوشبو بکھری ہوئی ہوگی، عطر لگا کے جائیں گے تو عطر میں خوشبو ہے تو آپ کے وجود سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تو جسمانی خوشبو ہے، یہ تو مادی خوشبو ہے جو کپڑے سے آتی ہے، جو جسم میں آتی ہے، لیکن فضائل کی خوشبو انسان کے پورے وجود سے آتی ہے۔ فضائل کی خوشبو انسان کے کلام سے آتی ہے، انسان کی رفتار سے آتی ہے، انسان کے چلنے پھرنے سے آتی ہے، انسان کے اخلاق سے آتی ہے، انسان کے کردار سے آتی ہے۔ تو اصل فضائل وہ ہیں کہ جب بیان کیے جائیں تو معاشرے میں خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ کس کی خوشبو؟ فضائل کی خوشبو، فضائل خوشبو۔ یہ فضائل آتے کہاں سے ہیں؟ فضائل کا اصلی سرچشمہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کی صفات۔ البتہ اللہ کی ذات اور صفات کو جدا نہیں کیا جاتا۔ اب اس بحث میں ہم آپ کو نہیں ڈالیں گے، ورنہ اگلی مجلس میں آپ لوگ آئیں گے نہیں، کہ تو بڑی سخت مجلس ہوتی ہے، یہ بحث تھوڑا زیادہ سخت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جتنی بھی فضیلتیں کسی بھی انسان میں ہیں، آدم سے لے کے نوح تک،
نوح سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے رسول اللہ تک، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین تک، امیر المومنین سے لے کے امام کاظم تک، امام کاظم کی شہادت کی آج تاریخ ہے، امام کاظم سے لے کر امام مہدی تک جتنی بھی اللہم صلی علی محمد جتنی بھی فضیلتوں کی خوشبو ہے اس کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جس کی بھی تعریف کریں تو الحمدللہ رب العالمین، یہ تعریف کے لائق اس نے بنا ہے، منبع ذات پروردگار ہے۔ یہ منبع کو بھلایا جا رہا ہے۔ افسوس کی جس منبر سے اللہ کی طرف سب سے زیادہ دعوت دی جاتی، ابھی اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا گروہ ہے؟ نہیں معلوم اگر امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے تو امیر المومنین کو کیا کہتے؟ تو امیر المومنین تو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، ہے نا؟ مسلک بنایا جا رہا ہے، نہیں معلوم شیعہ وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہ بیچارے قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ حسین قول کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو، اللہ کی صفات پہچانوانے والے کو اگر تم کوئی نام دے رہے ہو تو ائمہ کا کیا نام دیتے؟ ائمہ تو اپنے کلام میں اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کم سے کم نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھ لیں کہ پوری نہج البلاغہ میں جہاں اتنی مشکلات میں، نہج البلاغہ حکومت کے دور کی کتاب ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے حکومت کے زمانے میں جو خطبات دیے ہیں اس میں سے نکالا گیا ہے، وہ بھی پورا نہیں ہے۔ ابھی ایران میں کتاب چھپ چکی ہے کہ جتنا کلام امیر المومنین کا موجود ہے وہ سب ملا کے تقریباً 10 نہج البلاغہ کے برابر ہوتا ہے۔ وہ جتنا لوگوں کو یاد رہا، سب تو لوگوں کو یاد نہیں ہو گیا۔ ابھی آپ مجلس سنتے کتنا یاد ہوتا ہے، خیر ان لوگوں نے اہتمام کی یاد رکھا، تو جتنا لوگوں کو یاد رہا وہ ہو جاتا ہے تقریباً 10 نہج البلاغہ کے برابر۔ اب 10 نہج البلاغہ تو آپ شاید نہ پڑھ پائیں، ایک نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھیں، ایک مرتبہ اس نگاہ سے دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ کلام علی ابن ابی طالب نے کس کے بارے میں کیا، کس موضوع پہ کیا ہے، کس موضوع پہ کیا ہے؟ امیر المومنین سے بڑھ کے تو کوئی خطیب نہیں ہے دنیا میں۔ تو امیر المومنین کی خطابت میں سب سے زیادہ اگر کچھ گفتگو ہوئی ہے تو وہ توحید کا موضوع ہے۔ توحید کے موضوع کے بعد تقویٰ کا موضوع ہے۔ اب آپ ضروری نہیں کہ میری بات پہ یقین کر لیں، اسی بہانے جا کے پڑھیں، میری بات پہ بالکل یقین نہ کریں، کم سے کم اس بات پہ، تاکہ اسی بہانے جا کے ایک مرتبہ پڑھیں نہج البلاغہ کو، کہ نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ جو امیر المومنین نے کلام کیا ہے وہ توحید کا موضوع ہے۔ توحید کے بعد دوسرا موضوع جس پہ سب سے زیادہ گفتگو کی ہے وہ تقویٰ کا موضوع، اور تقویٰ کا موضوع ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولانا یہ تو آپ ماہ رمضان میں گفتگو کریے گا، امیر المومنین تو میدان جنگ میں کرتے تھے، امیر المومنین تو سال بھر کرتے تھے، امیر المومنین تو راستے میں کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم امیر المومنین کو اپنا امام مانتے ہیں۔ جس کو تقویٰ کی گفتگو پسند نہ ہو وہ امام المتقین کو کیسے اپنا امام سمجھ سکتا ہے؟ چونکہ امیر المومنین امام المتقین ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب کے لیے واضح ہے کہ نہیں ہے؟ امیر المومنین امام المتقین ہیں، تو یہ تو ہمیں ضرور انتظار ہے کہ مریں اور مرنے کے بعد قبر میں ہمارا امیر المومنین انتظار کر رہے ہوں، ہے نا؟ یہ سب کو انتظار ہے۔ ہم آسانی سے سب کو یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ چلو مر گئے، انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں ضرور امام لطف کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن پہلے متقی بنے پھر آئیں گے، چونکہ امام المتقین ہیں، صاحبان تقویٰ کے لیے آئیں گے۔ یہ خطابت کے نقطے نہیں عزیزو، اسے بھلا نہ دیجیے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو شروع میں بتا دیا کہ آپ کو سوچنا زیادہ ہے یہاں پر۔ امام المتقین یعنی متقین کے امام، امام الفاسقین نہیں ہے کہ کوئی فاسق بن جائے، نہ اسے وقت کی پرواہ ہو، نہ پڑوسی کی پرواہ ہو، نہ بھائی کی پرواہ ہو، نہ جائیداد کی پرواہ ہو، نہ حلال و حرام کی پرواہ ہو، نہ مسجد غیر مسجد کی پرواہ ہو، نہ عبادت غیر عبادت کی پرواہ ہو، تو فاسقوں کے امام نہیں ہیں، متقین کے امام ہیں۔ تو
گنہگاروں کے امام نہیں ہیں، متقین کے امام ہیں۔ ہاں انسان کمزور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ کر بھی لیتا ہے، تو گناہ کر کے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کر لیتا ہے۔ ماہ رجب ختم ہو رہا ہے، ماہ رجب کا بہترین ایک عمل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس نے جو خطائیں کی تھی اس سے استغفار کر لے۔ اگر لوگوں کو اذیت پہنچائی تھی، اگر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی تھی، اپنے گھر ہی میں ساس بہو نند فلاں یہ اپنی زبان سے ذرا سے چٹخارے کے لیے، چونکہ ممبروں سے چٹخارے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ چٹخارے لیتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ وہ زبان کے چٹخارے، زبان کے دو چٹخارے ہوتے ہیں، ایک کھا کے ہے، ایک بول کے۔ تو کھانے والا تو جو کھانا ہے وہ کھائیں، لیکن بولنے والے میں خیال رکھیں، چونکہ 90% گناہ انسان کے، یہ 80-90 کلو کے انسان میں، 70 کلو کے انسان میں 90% گناہ انسان کا یہ 2 انچ کی زبان سے ہوتا ہے، یہ 10 گرام کی زبان، اسی سے 90%۔ اس لیے اس موضوع پہ بہت گفتگو کی گئی، کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو پیش کریں گے خود صرف زبان کے موضوع پر۔ بہت کلام میں، بہت حدیثیں ہیں، بہت تبرک ہے، زبان سے ہوتا ہے۔ تو زبان سے بہت سارے بلا وجہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کچھ ملنا بھی نہیں ہوتا، یوں ہی بلا وجہ گناہ کرتے پھر رہے ہوتے۔ تو ان زبانوں کے گناہ بھی اگر کیا ہوا ہے تو ماہ رجب یعنی توبہ کا مہینہ، 2 دن اور بڑھ گئے، 2 نہیں 5 دن 4 دن جو بھی بچا ہوا، یہ توبہ کا مہینہ، یہ امیر المومنین کا مہینہ ہے، یہ امیر المومنین کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ رسول اللہ کی بعثت کا مہینہ ہے، رسول اللہ کی بعثت کا مہینہ ہے۔ بعثت یعنی ابھارنا، بعثت یعنی اکسانا، یعنی انسان ایک تقریر میں آئے تو اسے اس طرح اکسا دیا جائے کہ وہ ایمان کے قدم آگے بڑھنا شروع ہو جائے، عمل میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے، علم میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے، فضیلتوں میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے، توبہ میں آگے بڑھ جائے۔ اور اگر یہ سب کچھ حاصل ہو گیا تو پھر اس مقام پہ پہنچ جائے گا جو حدیث میں بیان کیا کہ اب یہ انتظار کرنے کے لائق ہو گیا۔ چونکہ فاسق انسان امام متقین کے انتظار کیا کرے گا؟ یہ انتظار جھوٹا ہو جائے گا۔ چونکہ اگر امیر المومنین امام المتقین ہے تو ٹھیک ہے، وہ لقب امیر المومنین سے مخصوص کر دیا گیا ہے، لیکن امام زمان بھی متقین ہی کے امام ہیں۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ امام زمان متقین کے امام ہیں، امام زمان اہل توحید کے امام ہیں، امام زمان اہل تقوی کے امام ہیں، امام زمان پاکیزہ لوگوں کے امام ہیں۔ اور ہے ٹھیک ہے ہمارے اندر گناہ ہیں، ہماری زبان پہ گناہ ہے، لیکن ماہ رجب بھی تو آیا ہے، شعبان بھی تو آنے والا ہے۔ جب شعبان آئے تو مناجات شعبانیہ پڑھیے گا، ماہ رجب کی بھی دعا پڑھیے، بہت خوبصورت دعا ہے، پتہ نہیں آپ کے پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی، ہر نماز کے بعد کتنی عظیم دعا ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر وعامن سخطہ من کل شر، اے وہ ذات کی جس سے ہر خیر کی امید کی جاتی ہے اور جس سے ہر شر سے محفوظ رکھنے کی امید، اللہ کی ذات۔ اور یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے آخر میں کہتے ہیں آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ، اے میرے اللہ میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں تو تو مجھے عطا کر دے ہر دنیا کا خیر بھی اور آخرت کا خیر بھی، دونوں خیر چاہیے، دنیا کا خیر بھی چاہیے اور آخرت کا۔ وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ، اے میرے اللہ میں تجھ سے ہی سوال کر رہا ہوں تو تو مجھ سے رخ موڑ دے دنیا کے بھی ہر شر کا اور آخرت کے بھی ہر شر کا۔ فَإِنَّهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مَعَ عَطَائِكَ، تو دیتا ہے تو تیری عطا میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا کریم، اور اے میرے اللہ اپنے فضل سے جس کا میں مستحق نہیں، میں تو کسی بھی چیز کا مستحق نہیں ہوں، لیکن جو بھی تو مجھے دیتا ہے اس میں اور بھی اضافہ کر دے۔ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا کریم۔ پھر یہ جملہ ہے ڈاڑھی پہ ہاتھ رکھ کے، یا ذا الجلال والاکرام، یہ خضوع کی علامت ہے، یہ کرنا نا انسان میں خضوع کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، اے احسان کرنے والے، اے لطف کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے جلال والے۔ حرم شیبتی علی النار، میرے محاسن کو، میرے چہرے کو آگ پر حرام کر دے، حرام کر دے۔
اے میرے اللہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، تو اے میرے اللہ ہمارے چہرے کو آگ پر حرام کر دے۔ چہرہ حرام ہو جائے تو پورا جسم حرام ہو جاتا ہے، جو آگ کا اثر سب سے زیادہ کس پہ ہوتا ہے؟ چہرے پہ ہوتا ہے۔ تو حرم شیبتی علی النار، یہ دعا آپ ماہ رجب کی چند دن بچے ہوئے پڑھ لیں، ڈھونڈیں، انٹرنیٹ میں مل جائیں گی، ہر جگہ لکھ کے لگا دینا چاہیے، انشاءاللہ اگلے سال یاد رکھیں آپ لوگ، کوئی ایک انسان پرنٹ آؤٹ نکال کے مسجد میں لگا دے، خاص دنوں میں یہ بہت ہی خوبصورت دعائیں، میں سارے جملے نہیں پڑھ پایا، وقت نہیں رہ گیا ہے، وقت تمام ہو رہا ہے، یہ خوبصورت دعائیں پڑھیں عزیزوں۔ تو اصل میں ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان مہینوں کے ذریعے سے، ماہ شعبان آئے تو مناجات شعبانیہ عظیم الشان دعا ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے، جب ان سے پوچھا کہ بہترین دعا آپ کی نظر میں کیا ہے، تو فرمایا دعائے کمیل اور مناجات شعبانیہ۔ اس کے ایک مرتبہ ترجمہ پڑھیں، اس کی لذت محسوس کریں کہ جب اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو کس طرح دعا کرتے تھے، جو قنوتوں میں دعا پڑھا کرتے تھے، چھوٹی بھی ہے تھوڑا وہ دعا، خوبصورت بہت دعا ہے۔ تو ان مناجاتوں کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان عمل کے ذریعے سے، ان کوششوں کے ذریعے سے، ان تقویٰ کے ذریعے سے اس لائق ہو جائیں کہ انتظار فرج کرنا اچھا لگے۔ تمام ہو گئی گفتگو، انتظار فرج۔ یوں ہی صرف پٹاخے چھڑا کے اور صرف نظر کھا کے انتظار فرج کرنا یہ عبادت نہیں بنتا۔ یہ بچوں کے لیے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، بچے اتنا سمجھ نہیں سکتے تو بچوں کو خوش ہونے دیں، ان کو اچھے کپڑے پہنائیں، ان کو کچھ کھلائیں، ان کو پلائیں، اور پٹاخے چھوڑانا چاہیں پٹاخے بھی چھوڑانے دیں، اتنا نہیں کہ فضول خرچی ہو جائے لیکن تھوڑا خوش ہوں۔ لیکن وہ کام جو بچوں کے لیے ہے وہ اس میں بڑے نہ لگ جائیں۔ 15 شعبان آئے گی، یہ 15 شعبان کو شب قدر کے برابر کیا گیا ہے، تاکہ اگر اس کے پہلے ہم امام المتقین کے لائق نہیں تھے، ہم امام زمان کے لائق نہیں تھے، تو 15 شعبان کو ہو جائیں۔ بس آخری جملہ کہتے ہیں عزیزو کہ ان تاریخوں کے ذریعے سے خاص کر ہمارے جوان جو بہت زیادہ ہیں اور بزرگ بھی اپنے آپ کو امام زمان کا سپاہی بننے کی کوشش کی۔ معرفت کھانے کی نہیں، معرفت قربان ہونے کی، معرفت لینے کی نہیں۔ اگر امام زمان کی صحیح معرفت ہو جائے تو امام زمان سے مانگنے نہیں جائیں گے، امام زمان کو دینے جائیں گے۔ کیا دینے؟ اپنی جان، اپنا خاندان، اپنے بچے۔ آپ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہم اجعلنی من اعوانہ وانصارہ والذابین عنہ والمصارعین علیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ، متعدد جملے ہیں نا، والمحامین عنہ والمستشہدین بین یدیہ۔ اے میرے اللہ مجھے امام کے ناصروں میں قرار دے، امام کی مدد کرنے والوں میں قرار دے، امام کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے، امام کی مدد کرنے والوں میں، امام کی حاجت کو پورا کرنے والوں میں۔ یہ کون سا امام ہے؟ ابھی تک تو ساری حاجتیں ہم امام کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یہ دعا میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کرتے ہم کیا ہیں؟ دعا میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ والمصارعین علیہ فی قضاء حوائجہ، امام کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے والوں میں قرار دے۔ تو امام کی حاجت ہم پورا کریں یا امام سے اپنی حاجتیں مانگیں کہ روزانہ لکھ کے رکھتے ہیں؟ امام کی حاجت پورا کرنے والا، امام کی حاجت کیا ہے؟ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ امام کو پیسہ نہیں چاہیے، امام کو مولوی کی طریقے سے لفافہ نہیں چاہیے، امام کو ہدیہ نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ امام آئے تو ایک لفافہ جا کے امام کو دیں، امام کو ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ظلم کے مقابل میں لشکر کی ضرورت ہے۔ امام کی حاجت پورا کرنے کے لیے ہر جوان، ہر بوڑھا آج سے، ابھی سے ہی اپنے آپ کو امام کے سپاہی سمجھ لے۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو امام کے سپاہی سمجھ لیا، اس دن سے ہماری زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ ایک زمینوں کی حفاظت کرنے والا فوجی جب جاتا ہے، اس کی زندگی کا طریقہ بدل جاتا ہے نا؟ بارڈر کی حفاظت کرنا، جب ایک بارڈر کی حفاظت کرنے والے فوجی کا انداز اتنا بدل جاتا ہے تو پوری دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے والے امام کے سپاہیوں کا انداز کیسے نہیں بدلے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں انتظار فرج۔ انتظار فرج یعنی کم سے کم امام کے سپاہی، امام کے سامنے بھکاری بن کے نہیں۔ امام کے سامنے بھکاری بننا بھی عیب نہیں ہے، امام سے مانگنا بھی عیب نہیں ہے، لیکن درجے کو بلند کریں۔
چونکہ امام کے سامنے جنگ صفین میں جو لوگ آئے تھے وہ امام کے دسترخوان پہ کھاتے تھے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امام سے ہاتھ ملاتے تھے، لیکن جب امام کے اصلی سپاہی بننے کی باری آئی تو امام کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ جو مانگنے والے صرف ہیں ان کو جہاں ملے گا وہاں چلے جائیں گے، لیکن جو معرفت والے ہیں ان کو اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو مالک اشتر کی طرح کھڑے رہیں گے۔ تو اپنے درجات کو بلند کریں عزیزو، معرفت امام میں اپنے درجات کو بلند کریں۔ اگر اللہ کی صحیح معرفت ہوگی تو رسول اللہ کی صحیح معرفت ہوگی، اگر رسول اللہ کی صحیح معرفت ہوتی تو لوگ غدیر میں امام علی کو بھلا نہ دیتے، اگر امیر المومنین کی صحیح معرفت ہوتی تو آج امام زمان کی صحیح معرفت ہوگی، اور اگر امام زمان کی صحیح معرفت ہوگی تو کم سے کم اگر امام کے سپہ سالار نہیں بن سکتے تو سپاہی تو بن سکتے ہیں۔ سپاہی اگر مالک اشتر نہیں بن سکتے تو ایک سپاہی تو بن سکتے ہیں۔ اور جو امام کا سپاہی بن جاتا ہے اس کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، اخلاق، رویہ، زبان، طریقے سب بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ مالک اشتر امام کے سپاہی تھے، حبیب بن مظاہر امام کے سپاہی تھے، ہے نا۔ مسلم بن اوسجہ 91 سال کے تھے، میں نے معاف کیجیے میں نے کہا جوان نہیں بوڑھے بھی، 91 سال کے، یہاں کوئی بھی 91 سال کا شاید نہیں ہوگا۔ مسلم بن اوسجہ 91 سال کے تھے، لیکن انہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو امام کا سپاہی بنایا تھا تو کربلا تک آ گئے تھے۔ ہر ایک تو نہیں آ سکتا، ہر ایک تو نہیں پہنچ سکتا، وہ پہنچے جو اپنے آپ کو امام کا سپاہی بنا چکا ہو۔ امام کے سپاہی لمحوں میں نہیں بن جاتا، امام کے سپاہی کا سفر ہے، تقویٰ کا سفر، پاکیزگی کا سفر، معرفت کا سفر، یقین کا سفر، علم کا سفر، زہد کا سفر، صبر کا سفر، سختیاں اٹھانے کا سفر۔ اگر ان منزلوں سے انسان دھیرے دھیرے گزرتا جائے گا تو فضیلتیں بھی پیدا ہوتی جائیں گی، فضیلت کی خوشبو بھی آتی چلی جائے گی، اور امام کے سپاہی کا لشکر بھی بڑھتا جائے گا۔ امام بھی انتظار کر رہے ہیں جس طرح حسین ابن علی انتظار کر رہے تھے، لیکن کس کا؟ حبیب نے مظاہر کے انتظار کر رہے ہیں۔ ہر ایک کا انتظار، حبیب آ جاؤ۔ اور آخری لمحے میں جب حبیب نہ رہے، جب مسلم ابن اوسجہ نہ رہے، تو خاص کر آئین آئین حبیب کوئی ہو۔ ابھی ہم سب کی آرزو ہے کہ ہم امام کو پکاریں، لیکن ایک مقام معرفت کا ایسا آتا ہے کہ امام پکارنے لگتا ہے، آئین آئین حبیب، حبیب تم کہاں ہو؟ جس طرح امیر المومنین پکارتے تھے، آئین عمار، عمار کہاں ہیں؟ جب جنگ صفین میں شہید ہوئے، مالک میرا کہاں ہے؟ مالک اشتر کہاں ہے؟ ویسے حسین ابن علی شب عصر عاشور آواز دے رہے ہیں، آئین آئین حبیب، آئین آئین علی الاکبر، علی اکبر کے برابر میں حبیب کو پکارنا۔ اللہ، آئین آئین اخی العباس، میرا عباس کہاں ہے؟ مقتل میں حسین تنہا کھڑے ہیں۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا اس لیے شاید تھوڑا کم مسائل پڑھ پائیں اذان کے احترام میں عزیزو، لیکن تھوڑے سے مسائل پہ بھی آپ اچھے طرح توجہ کریے گا۔ حسین تنہا کھڑے ہوئے ہیں، صرف ایک ہی نقطہ، کربلا کا سارا غم ایک طرف، لیکن تھوڑے دیر کی حسین کی تنہائی ایک طرف۔ خدا نہ کرے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اتنا تنہا ہو جائے، اور ہم جیسے معمولی لوگ اگر تنہا ہو بھی جائیں تو ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن رسول اللہ کا نواسہ تنہا مسلمانوں کے درمیان میں اتنا تنہا کہ امام کو تنہائی میں، امام کی تنہائی کو یاد کر کے سلام کیا گیا یہ کہتے ہوئے، السلام علیکہ ایھا الوتر الموتور، اے حسین تنہا تم پر سلام۔ وتر یعنی تنہائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پہلے حسین ابن علی کوئی مقتل میں جب جاتا تھا، میں شہادت شاید نہیں پڑھوں گی لیکن صرف جنگ کا ایک منظر سن لیں، وہی مصائب ہے، آپ کے جنگ مصائب نہیں ہوتی، لیکن میں جنگ ہی کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے پہلے جب بھی کوئی مقتل میں جاتا تھا تو بڑے اطمینان سے جا کے جنگ کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے دل کو سکون ہوتا تھا کہ خیمے کی حفاظت کرنے والا تو کوئی ہے،
خیمے کی ڈیوڑھی پہ تو کوئی کھڑا ہے۔ حتیٰ ابو الفضل عباس بھی مقتل میں گئے تو جنگ کر رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا آقا خیمے کی ڈیوڑھی پہ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب زہرا کا لال رسول اللہ کا نواسا مقتل کی طرف بڑھ رہا ہے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا جا رہا ہے، کیونکہ اب خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اب حسین ابن علی کی تنہائی ہے، حسین ہی کو جنگ کرنا ہے، اسی لیے جنگ کرتے کرتے کبھی آگے بڑھتے تھے۔ پھر معتبر مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ کرتے کرتے امام جب کافی آگے چلے جاتے تھے تو پیچھے مڑ کے آ جاتے تھے اور ایک ایسی جگہ پہ ٹھہر جاتے تھے جو خیمے اور لشکر کے درمیان میں ہو، تاکہ کہیں دور سے کوئی لشکر خیمے پہ حملہ نہ کر دے۔ بار بار حملہ کرتے تھے، دشمن کو پسپا کرتے تھے، دشمن جب بھاگنے لگتے تھے امام پھر واپس اسی مرکز پہ آ جاتے تھے۔ خیمے کی بھی حفاظت ہے، یہ حسین کی جنگ ہے، یہ عباس کی جنگ نہیں ہے، یہ علی اکبر کی جنگ نہیں ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کی جنگ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی جنگ ہے کہ ایک حسین کو لڑنا بھی ہے، خیموں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ لیکن ایک بار حملہ کرتے کرتے جب نہر فرات القمہ کے قریب پہنچ گئے تو دشمن نے دیکھا کہ حسین پیاسے ہیں، کہیں پانی نہ پی لیں۔ ان ملعونوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو اپنے 6 مہینے کے بچے کی ابھی قبر بنا کے آیا ہے وہ بھلا کیسے پانی پی سکتا ہے۔ لیکن ڈر اتنا تھا، خوف اتنا تھا کہ پیاسے حسین سے اتنا خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کہیں حسین پانی نہ پی لے، لہذا ایک لشکر کا ٹولہ خیمے کی طرف بھیجا، اس لیے کہ حسین ابن علی کو روکا جائے۔ اور ملعون شبر نے آواز دی، اے حسین تم تو نہر کی طرف جا رہے ہو، لشکر تمہارے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہیں پر حسین ابن علی نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا، یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو، یعنی اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں، کیونکہ شیعہ کے معنی ہی ہوتے ہیں پیروکار، جو جس کے پیچھے جائے وہ اسی کا شیعہ ہے۔ امام نے کہا اے آل ابی سفیان کے شیعو، اگر تمہارے پاس ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور اگر تم جہنم سے نہیں ڈرتے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسان بن کے رہو۔ اقاتلکم تقاتلونی، میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم آؤ مجھ سے جنگ کرو۔ آخر عورتوں پہ حملہ کیوں کر رہے ہو، بچوں پہ حملہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر بھی وہ لشکر نہیں رک رہا تھا تو امام نے آخری جملہ کہا اور مسائل تمام فرمایا، فرجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا، اگر تم عرب ہو تو کم سے کم اپنے حسب و نسب کا تو خیال رکھو۔ ایک غیرتدار عرب مرد کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کی عورت اور بچوں پہ حملہ نہیں کرتا۔ یہ کہنے کے بعد لشکر پلٹ آیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حسین ابن علی پیچھے سے آنے والے لشکر اور سامنے کے لشکر چاروں طرف سے لشکر میں گر گئے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، پیشانی زخمی ہوئی، چاہا کہ اپنے ابا کے دامن سے خون کو صاف کرے، 3 پھل کا تیر سینے میں لگا، آواز دی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ ولا ملت رسول اللہ۔ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، زینب خیمے سے نکل رہی۔ إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرة الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ایسے عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہمیں امام زمان کا حقیقی سپاہی قرار دے، پروردگار ہماری عبادت کو انتظار فرج کی عبادت قرار دے، پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست سے نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو طول عمر آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے، جن مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے ان پر بھی اپنی رحمتیں اور مغفرت نازل فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر
مرحوم سید عوض علی ابن سید سادات علی کی روح کو اصال فرما۔